نستعین وهو خیر معین۔ انگور کے مسئلوں میں 3 مسئلے ہیں، بلکہ آگے چل کے 4 مسئلے بن جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دونوں متفق ہیں کہ شراب بنانا ہے، اور متن عقد میں بھی ذکر کیا ہے، تو قطعاً حرام ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ شراب بنانے کے لیے ہم انگور بیچ رہے ہیں، آپ انگور خرید رہے ہیں، اور متن عقد میں بھی ذکر کیا کہ اس سے صرف شراب ہی بنے گی، حرام ہو گیا یقین، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے حرام ہونے پر اعانت بر اسم، اور یہ کہ انسان مبی کو صرف منفعت محرمہ میں استعمال کرے جو شارع کی نظر میں اکل مال بالباطل ہو جایا کرتا، اس لیے حرام اس جہت سے بھی کہ تعاون بر اسم ہے اور باطل مال کھانا ہے۔ اس کے علاوہ جابر کی روایت بھی ہے، جناب جابر فرماتے کہ میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، جابر وہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں ہے، یہ ایک اور جابر ہے، امام کے صحابی ہے، جابر جعفی جس کا نام ہے، کہ ایک مرد اپنے گھر کو اجارے پر دیتا ہے تاکہ اس میں شراب بیچی جائے، تو کیا اجازت ہے؟ وسلم فرمائے حرام اجرتہ، اس کی اجرت لینا حرام ہے، یعنی اس گھر کی اجرت لینا حرام ہے، کیونکہ کرائے پر حرام کام کے لیے دیا گیا ہے۔ اس طرح کوئی اپنے گھر کو بینک کے لیے دیتا ہے جہاں پر بینک میں سود کا کام ہوتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ گاڑی دیتا ہے شراب لانے لے جانے کے لیے، حرام ہو جائے گا۔ سود کی رقم لانے لے جانے کے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں اس میں خود بخود تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ صورت دلالت کرتی ہے کہ چونکہ اس نے متن عقد میں شراب بنانے کے لیے اجارہ پر دینا یا شراب بیچنے کے لیے اجارے پر گھر کو دینا اس کو متن عقد میں ذکر کیا، اس لیے حرام ہے۔ یا فحوا ہے، یعنی پہلے سے ہی یہ پتہ ہے کہ اس میں شراب ہی بیچے گا، تو پھر بھی اس کو بیچنے کے لیے گھر کرائے پر نہیں دیا جا سکتا ہے، نہ بیچنے کے لیے، نہ گوڈاؤن بنانے کے لیے، نہ شراب بنانے کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ فحوہ روایت نہیں یوں آیا، فحوہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم اولویت، مفہوم اولویت میں یوں آیا ہے کہ روایت میں یوں آیا کہ عقد و معاملہ حرام ہے اس شخص سے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ آپ کے انگور کو صرف حرام میں خرچ کرے گا۔ جب وہ حرام ہے تو متن عقد میں ذکر کیا جائے بطریق اولا حرام ہے، یہ فحوہ کا ہے، فحوہ نہیں بطریق اولا حرام ہے۔ جب خالی پتہ ہو کہ حرام میں صرف کرے گا تو حرام ہے، تو خود متن عقد میں ذکر کر دیں تو یہ بطریق اولا حرام ہو جائے گا۔ بطریق اولا اس لیے کہ ہمیں پتہ ہونا اس میں کوئی ہم نے قید تو نہیں کہ متن عقد میں کہ انگور کو شراب میں خرچ کرنا، یہ تو اور بھی شدید ہے نا، کہ آپ صرف شراب بنانے کے لیے لے جائیں گے، نہیں، یہ تو بہت شدید ہے نا۔ ہاں صحیح روایت ابن عزینہ ہے، اس میں آپ دیکھیے گا اس روایت کے مقابل کی روایت ہے جس میں جو ہے صحیح روایت ہے بالکل۔ ابن عزینہ نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ایک ایسے مرد کے بارے میں جو اپنے کشتی کو اجارے پر دیتا ہے یا اپنے جانور کو کرائے پر دیتا ہے، اونٹ کو، گھوڑوں کو مثلا،
تاکہ اس کشتی میں یا اس جانور پر شراب کو حامل کیا جائے، شراب کو لانا لے جانے کا کام کیا جائے، یا خنزیر کو لانے لے جانے کا کام کیا جائے. تو قال لا بأس، امام علیہ السلام نے کوئی حرج نہیں ہے. تو دو روایتیں ٹکرا رہی ہیں. پہلے جو روایت تھی اس میں کہا گیا کہ حرج نہیں، وہ حرام ہے. دوسری روایت میں کہا کوئی حرج نہیں ہے. تو روایت ٹکرا گئی کہ نہیں؟ پہلے کہا گیا کہ گھر شراب کے لیے کرایہ پر دیا جائے تو حرام ہے، اور وہ روایت تھی جابر کی روایت. جابر کی روایت میں حرام تھا، اور ابن عزینہ کی روایت میں جائز ہے. تو اب کیا کریں؟ اصل مجتہد کا کمال ہی یہی ہے کہ دو ٹکراتی روایت کو حل نکالے اس کا، اور حل بھی معقول و قواعد کی روشنی بھی نکالے رہے. تو کہتے ہیں یہ جو ابن عزینہ کی روایت جواز کو لے کے اس کو حامل کریں گے اس بات کے اوپر کہ ٹھیک ہے دونوں شراب کے حامل کرنے پر تو متفق ہیں، لیکن اس کو متن عقد میں رکن معاملے کے عنوان سے شراب کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، یا شرط نہیں کیا گیا عقد کے اندر. جب رکن و شرط نہیں قرار دیا متن عقد میں، خالی پتہ ہے اور دونوں متفق بھی ہیں، لیکن رکن عقد میں شرط نہیں ہے تو جائز ہے. اس بنیاد پر خبر جاری نص تھی اس جگہ پر کہ جہاں پر متن عقد میں ذکر ہو، اور صحیح عزینہ نص ہے اس بات کے اندر کہ صحیح عزینہ نص ہے اس بات کے اندر کہ معلوم ہے لیکن متن عقد میں ذکر نہیں. تو ایک نص ایک ظاہر ہے. نص یعنی صریح 100%، ظاہر یعنی قوی احتمال تو ہے، لیکن اس میں نص اور ظاہر جب ٹکرا جائے تو نص کو لیا جاتا ہے. جابر کی روایت نص کے متن عقد کے اندر ذکر ہے، جبکہ ابن عزینہ کی روایت میں متن عقد میں ذکر ہونے کی بات نہیں ہے. بس اس لیے ابن عزینہ کا نص اتنا ہے کہ پتہ ہے اور متن عقد میں ذکر نہ ہونا، جب ایسی صورتحال ہو تو بیچنے کی اجازت ہے. ایک نص ایک ظاہر، دونوں کے اندر ایک نص ہے ایک دونوں کے. نص سے جابر کیا ہے؟ متن عقد میں ذکر ہونا. ظاہر کیا ہے؟ کہ خالی معلوم بھی ہے تو بھی جائز نہیں ہے. جبکہ ابن عزینہ کا نص یہ کہ معلوم ہے لیکن متن عقد میں ذکر ہونا اس کا ظہور ہے. لیکن دونوں کے نص کو لے لیں گے، ظاہر کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ نص اور ظاہر میں آپس میں ٹکراؤ تو نص مقدم ہے. نص یعنی صریح بات ہے نہیں. بس اس بنیاد پر یہ کہیں گے کہ جابر کی روایت کے لحاظ سے ہم متن عقد کو حرام قرار دیں گے، اور ابن عزینہ کی روایت کو جواز پر اس لیے امام نے حامل کیا کہ اس کا متن عقد میں ذکر نہیں ہے. بس یہ مطلب ہو جائے گا. معلوم ہے تو کیا ہوا؟ معلوم ہونے سے تو کوئی حرام نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کے لیے انگور کو بیچ رہے ہیں کھانے کے لیے، اس کی مرضی، وہ جائے جہنم میں وہ کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں کیا ہے؟ تو اس سے تھوڑی کوئی حرام ہو جائے گا. ہم تھوڑی معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے، پتہ ہے تو ٹھیک ہے، انگور والے تو کرے جو کرتا ہے، ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو انگور بیچ رہے ہیں. یہ مطلب ہے.
ایسا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ جب مولوی صاحب جب یہ کر رہے ہیں تو اس کو جائز ہے، نہیں جائز کا تصور ہماری وجہ سے آ رہا ہے لوگوں کے ذہن میں، اس لیے جو ہے خود ڈائریکٹ حرام نہ ہونے کے باوجود انڈائریکٹ حرام ہو جاتا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ نص و ظاہر کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس میں ہمارے وہاں استدلال کیا گیا ہے کہ جائز ہے اس لکڑی کو بیچنا جس سے بت بنایا جائے گا یا صلیب بنائی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب متن عقد میں ذکر نہ کریں تو بیچنا جائز ہونا چاہیے، نہیں ہم تو لکڑی بیچ رہے ہیں، اب اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے، نہیں ہم کو متن عقد میں ذکر تھوڑی کرے کہ آپ کو بت ہی بنانا ہے، نہیں تو خالی لکڑی بیچ رہے اس کی مرضی ہے، نہیں۔ تو اس بنیاد پر ایک روایت ابن عزینہ یہ ہے کہ لکڑی اس کے سلسلے میں پوچھا امام علیہ السلام کہ ایک مرد ہے جس کے لیے لکڑیوں کی دکان ہے اور وہ لکڑی بیچتا ہے اس سے کہ جس سے صلیب بناتا ہے، تو قال لا، تو امام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، لا بس۔ دوسری روایت عامر ابن حریث کی ہے اس توت کی لکڑی سے کہ میں اس کو بیچتا ہوں اس شخص کو کہ جو صلیب بناتا ہے یا بت بناتا ہے، قال لا بس، امام علیہ السلام کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو جائز نہیں ہے، لا کا مطلب لا یجوز ہے، جائز نہیں ہے، اس کو حمل کریں گے اس بات کے اوپر کہ متن عقد میں مشتری پر جو ہے وہ یا تو قید کیا ہو یا دونوں کا متن عقد میں قید نہ ہونے کے باوجود باہر سے پہلے توافق ہے کہ اس کو بت میں یا صلیب میں ہی استعمال کیا جائے گا، تو شاید ان دونوں روایتوں میں جو منع کیا گیا ہے وہ اس کو بعید نہیں ہے کہ اس کو بعید نہیں کہ اس کو اس صورت پر حمل کیا جائے، لیکن یہ حمل آپ اس کو حمل کریں اس بات کے اوپر کہ اس کو حمل کریں اس بات کے اوپر کہ خالی متن عقد یا توافق خارجی اسی پر حمل کریں، اس کو حمل بر لا باس کریں، تو یہ حمل بعید انتہائی بعید ہے کہ اس طرح مانا جائے کہ امام علیہ السلام نے اس کو متن عقد کے اندر شمار کرنا یا فہوہ خارجی میں شمار کرنا اس روایت کو کہ جہاں پر جائز نہیں قرار دیا اس کو عمل کرنا بعید ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کون ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد مشتری جو ہے اس سے کہے کہ تم ضرور میرا انگور کو شراب میں استعمال کرنا یا میری لکڑی کو جو ہے بتوں اور صلیب میں استعمال کرنا، یہ عام طور پر کہاں ہوتا ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر معلوم بھی ہے کہ یہ دکاندار صلیب بنائے گا یا جو ہے وہ انگور کی شراب بنائے گا تو اس پر اس کو حمل کیا جائے اور کہا جائے کہ جائز نہیں ہے، امام علیہ السلام اس کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں۔ یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ کون مسلمان جو ہے کہے گا کہ تم میرے انگور کو لے جاؤ حتماً شراب میں استعمال کرو، یہ کون کہتا ہے؟
مسلمان ہوتے ہوئے وہ تو انگور بیچ رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان ہونے کے بعد اس طرح کہہ کہ تم شراب میں ہی استعمال کرنا ہے. یہ تو بڑا مشکل ہے. کہتے ہیں یہ لکڑی کو حتماً بت بنانے میں یا شریف بنانے میں استعمال کریں، یہ بڑا مشکل ہے بعید کریں. اس لیے ان دونوں سوروں پر عمل کرنا مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ روایت کے اندر جو کہا جائے کہ لا یجوز، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اور موارد کی جہاں پر انسان کو پتہ ہے اور دونوں کا توافق ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم انگور کو شراب میں استعمال کرنا، یعنی معلوم ہونے کی صورت کے اندر، اور اس صورت میں کہ جب پتہ ہے کہ شراب بنائے گا یا پتہ ہے کہ صلیب اور بت بنائے گا تب بھی حرام ہونا چاہیے. اس روایت سے تو یہ پتہ چلتا ہے. ہاں وہ اگر جو ہے کافر حربی نہیں ہے تو ہاں اس میں ہم نے عرض کیا نا اختلاف ہے. آغا سیستانی اور خوئی اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے سے تو تعلق نہیں، ہم تو اسلحہ بیچ رہے ہیں، ہم سے کیا تعلق. یہ حلال حرام دونوں میں استعمال ہونے والی چیز کو بیچنے کی اجازت ہے، ورنہ تو ٹیلی ویژن بھی بیچنا حرام ہو جائے گا، موبائل بھی بیچنا حرام ہو جائے گا، اور ٹیپ ریکارڈ بھی بیچنا حرام ہو جائے گا، اور جو ٹی وی بھی بیچنا حرام ہو جائے گا. ہر چیز حرام ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی موبائل لے جائے گا ضرور غلط چیز تو دیکھے گا ہی. یہ ہمیں تقریباً دیکھیں جس طرح اسلحے میں پتہ ہے کہ وہ مارنے کے لیے لے جا رہا ہے، اس طرح موبائل میں بھی تقریباً پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام چیز تو دیکھے گا ہی دیکھے گا، حلال بھی دیکھے گا لیکن حرام بھی دیکھے گا ہی. تو بھی یقین ہے یعنی کہ تو پھر تو موبائل بھی بیچنا حرام ہو جائے گا. اس لیے جو آنکھوں آسیستہ نہیں کہتے نہیں بیچنے کی اجازت ہے. پتہ بھی ہے کوئی بات نہیں، ہمارے سے کیا ہم تو موبائل بیچ رہے ہیں. خمینی جو ہے وہ حرام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ حرام میں لے جائے گا تو یہ تو تعاون بر اسم ہے. آخر تعاون بر اسم اس وقت تک کہ جب ہم بھی شامل ہوئے تب تعاون بر، ہم تو شامل نہیں. صدام کو ہم جو ہے $100 دے رہے ہیں زیارت کے لیے، ہم تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ اسلحہ لے کر کے ایران پر حملہ کر رہے ہیں. ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو خالی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو آسیستانی آخوئی نے اس زمانے میں اجازت دی کہ نہیں جائیں، تو یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے. نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے باطل کو تقویت کس کو کہتے، تقویت کس کو کہیں گے، یہ کون مسئلہ ہے. کیا مثال ایک پیش کریں کہ کیا چیز. یہی تو بحث چل رہی ہے کہ ہم اس کو پتہ ہے کہ حرام میں لے جا کے استعمال کرے گا تو اس وقت بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں. تو آغا خوئی اور آغا سیستانی تو اجازت دیتے ہیں کہ ہم تو موبائل بیچ رہے ہیں، ہم تھوڑی کوئی، اب اس کی مرضی جس طرح بھی استعمال کرے، حلال استعمال کرے حرام استعمال کرے، اس کی مرضی. ہم تو جو موبائل بیچ رہے ہیں ہمارا تو اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے. آنکھ میں نہیں کہتے کہ اگر یقین ہے کہ حرام استعمال پھر نہیں بیچ سکتے آپ. ہاں دونوں فرق ہیں. نہیں یہ معاشرے خراب ہونے کی ساتھ ساتھ شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا. حکم شریعت کیا کہہ رہی ہے اس وقت یہ دیکھنا ہے. ہم شریعت بناتے نہیں ہیں، ہم شریعت کو فالو کرتے کہ اللہ نے جو کہا ہے یا امام نے جو کہا ہے اس کے مطابق شریعت کو بتاتے. اسی لیے آخوئی نے بھی ایک جملہ کہا تھا جب بینک کسی نے جو آخوئی سے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ بھائی مجھے بینک کھولنی ہے لیکن وہاں سود کا کام بھی ہوتا ہے تو کیا کریں. تو آخوئی نے صاف منع کر دیا کہ نہیں بینک کی اجازت نہیں ہے. اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ شیعوں کو بہت ترقی ملے گی، شیعہ بہت کام پر لگ جائیں گے اور جو ہے شیعہ ہر جگہ پھیل جائیں گے، اور اس طرح بہت ساری توجیہات اس نے لکھ کے بھیجی. آخوئی نے کہا نہیں جائز نہیں بینک کھول. کہا کہ پھر
اس میں پھر علت لکھی. تو آخوی نے لکھا کہ ہم شریعت بتاتے ہیں، ہم شریعت بناتے نہیں ہیں. ہم اپنی طرف سے شریعت نہیں، جو لکھا ہوا ائمہ معصومین سے وہی ہم بتاتے ہیں. بس ہاں، لیکن روایات میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے بینکنگ حرام ہے. سود کا تو تذکرہ ہے نا، بس وہی بس وہ کافی ہوتا ہے، اسی سے تطبیق کرتے ہیں. آئیے عبارت دیکھیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین. فہنا مسائل ثلاث، اوپر کے بیان سے پتہ چلتا کہ یہاں پر 3 مسئلے ہیں. الاولی بیع العنب ان یحمل خمرا والخشب على ان یعمل صنما او آلة لحم او قمار. انگور کو بیچنا اس بات پر کہ اس سے انگور خمر شراب بنائی جائے گی. لکڑی کو بیچنا اس بات کے اوپر کہ اس سے بت یا آلات اللہ ہو، یعنی موسیقی کے آلات یا جوا کے آلات بنائے جائیں گے. اجارت المساکین، مساکن یا جگہوں کو کرائے پر دینا. لیباع اور یحرز فیہ الخمر، تاکہ بیچا جائے یا ان جگہوں سے خمر محفوظ رکھی جائے، یعنی گوڈاؤن بنایا جائے. وکذا اجارت السفن، اسی طریقے سے کشتی کو اجارے پر دینا. والحمولت، حمولہ نے کوئی بھی جانور جو حمل کرنے اور چیزیں اٹھانے کا کام کرتا ہے. لحملہا، شراب کو اٹھانے کے لیے یہ کام میں لایا گیا جانور، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ولا اشکال فی فساد المعاملت، یہاں پر معاملہ بھی فاسد ہے. فضلا عن حرمتہ، یہ کام حرام ہونے کے ساتھ ساتھ معاملہ بھی فاسد ہے. ولا خلاف فیہ، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ویدل علیہ، حرام اور بطلان پر دلالت کرتا ہے مضافا، مضاف پر ان کے الی کونہا اعانۃ الاسم، کہ یہ شراب بنانے کے لیے جگہ دینا یا کشتی یا جانور دینا، یہ سب گناہ کے کام میں تعاون ہے، وہ جائز نہیں ہے. دوسری دلیل ان الالزام والالتزام، کہ پابند ہونا اور پابندی کو قبول کر لینا. بصرف المبیع فی المنفعۃ المحرمۃ، کہ ہمیشہ اس انگور، مبیع یعنی وہ انگور کو منفعت محرمہ میں استعمال کیا جائے گا. الساقطۃ فی نظر الشارع، و منفعت محرمہ جو ساقط ہے شارع کی نگاہ میں. اکل و ایکال للمال بالباطل، یہ کھانا اور کھلانا ہے مال بالباطل کو. اس لیے دوسری دلیل جو بنتے اکل مال بالباطل، اس کی وجہ سے بھی حرام ہے. ان 2 دلیلوں کے، اعانت پر اسم اور اکل مال بالباطل کے علاوہ تیسری دلیل جو ہے شروع ہو رہی، خبر جابرین، یدل علیہ خبر جابرین، جابر کی روایت دلالت کرتی ہے. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان الرجل، ایک مرد کے بارے میں، کہ یواجر بیتہ، کہ جو اپنے گھر کو کرائے پر دیتا ہے. لیباع فیہ الخمر، تاکہ اس گھر کے اندر شراب کو بیچا جائے. قال حرام اجرتہ، کہا اس گھر کی اجرت لینا حرام ہو جائے. فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك يدل عليه بالفهم، یہ معاملہ یا تو مقید ہوگا کہ متن عقد میں شراب بنانے کا تذکرہ ہوگا، یا بالفحوہ، ایک روایت سے سمجھ میں آتا کہ یہ حرام ہے. بالفحوہ نے مفہوم اولویات، کہ جب روایت میں یہ ذکر آیا کہ پتہ ہے کہ یہ شخص انگور کو شراب میں استعمال کرے گا وہ حرام ہے، تو متن عقد میں ذکر کرنا وہ طریقہ اولا حرام ہے. اور یدل علیہ، یا اس حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے بالفحوہ، روایت بالفحوہ کے ذریعے، مفہوم اولویت کے ذریعے. بناء علی ما سیجیء، اس بنیاد پر کہ ان قریب آئے گا وہ چیز، وہ روایت کے جس میں آیا کیا، من حرمت العقد علی من، کہ حرام ہے عقد اس شخص کے اوپر، عقد یعنی معاملہ کرنا، من یعلم انہو،
یصرف المعقود علیہ فی الحرام، کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ معقود علیہ، معقود علیہ نا انگور جس پر عقد پڑا گیا، وہ صرف کرے گا انگور کو فی الحرام، حرام میں خرچ کرے گا. پتہ ہے جب وہ حرام ہے تو بطریق اولا جس متن عقد میں شراب بنانے کا تذکرہ جب بطریق اولا حرام ہوا کرتا ہے. نعم ہاں، لیکن اس مفہوم اولا والی روایت جو آئی ہے اس کے مقابل میں ابن عزینہ کی روایت کہتے ہیں جائز ہے. کیا کریں گے ہم، دو روایت ٹکرا گیا. وفی مصححات ابن عزینہ، مصحح ابن عزینہ میں آیا قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، عن الرجل، ایک مرد کے بارے میں کہ یواجر سفینتہ، کہ جو اپنی کشتی کو اجارہ پر دیتا ہے، او دابتہ، یا اپنے حیوانات کو اجارہ پر دیتا ہے، لمن یحمل فیہا او علیہا الخمر، اس شخص کے لیے کہ جو اٹھاتا ہے اس کشتی میں یا اس حیوانات پر شراب کو، والخنازیر، اور خنزیر کو اٹھاتا ہے. قال لا باس، امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں، اٹھانے دو. تو یہ تو منع کر رہے جو پتہ ہے کہ حرام کام کے لیے لے جا رہے، پھر اجازت دے دی امام نے. تو ان روایت میں کیا کریں؟ کہتے اس روایت کو حمل کریں گے کہ جب متن عقد میں ذکر نہ ہو معلوم ہونے کے باوجود تو جائز ہے، متن عقد میں ذکر ہو تو حرام ہو جائے گا. ولیکنہ محمولۃ، لیکن اس دوسری روایت ابن عزینہ کی روایت کو حمل کریں گے علامہ اذا اتفق الحمل، کہ دونوں اٹھانے پر تو متفق ہے، من دون ان یؤخذ رکنا او شرطا فی العقد، بدون اس کی کہ شراب کو اٹھانے کو رکن عقد میں یا شرط در عقد قرار نہ دیں. ایسے ہی معلوم ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یا متفق ہے ٹھیک ہے اٹھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بناء علی ان خبر جواب نص فیما نحن فیہ، اس بنیاد پر کہ خبر جواب نص ہے معنی نفی کے اندر، یعنی متن عقد کے اندر ذکر ہو، وظاہر فی ھذا، اور ظاہر اس میں کہ دونوں متفق ہے معلوم ہے لیکن متن عقد میں ذکر نہیں. عکس الصحیحت، صحیح ابن عزینہ کے مقابل میں جابر کی روایت نص اور جا تو نص ہے متن عقد اور ظہور در متفق. عکس صحیح، صحیح ابن عزینہ بالکل برعکس ہے کہ متفق ہے دونوں، یہ نص ہے، اور متن عقد میں ذکر ہونا یہ ظہور ہے. فیطرح ظاہر کل نص الآخر، بس ہر ایک کے ظاہر کو اس کے نص کے مقابل میں، جو نص ہے اس کے مقابل میں ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا، دونوں کے نص کو لیں گے. نص سے جابر متن عقد اور نص سے ابن عزینہ ہے بدون متن عقد، بلکہ خالی متفق ہے. فتعمل، پس خوب فکر کرے. مع انه لو سلم التعارض، فإن کہ اگر ہم تعارض کو قبول بھی کر رہے ہیں، کفت العمومات المتقدمہ، تو عمومات متقدمہ جس میں جو ہے کل شیء حلال حتی تعارف الحرام منہ بعینہ، عمومات بھی تعارض کی صورت، چلو تعارض کریں دو روایت، اذا تعارض تساقط رد الی الاصل، اصل یہ عمومات روایت اس میں اجازت دی گئی عمومی طور پر ہر چیز کی، اس کی بنیاد پر بھی جائز ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ